الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر وہ تم محبت رکھتے اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی بس تم میری پیروی کرو، میری تابع داری کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کہہ دو لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، تو ان کو کہو کہ میری پیروی کریں۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی محبت کرے گا تم سے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ ورسول، کہہ دیجئے اطاعت کریں اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر پھر جاؤ تم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ اب جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ہمیں لازمی ہے۔ نہیں تو اب دیکھیں جتنے کافر ہیں، ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں، لیکن وہ نبیوں میں دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مسلم کہتے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، اگر آپ نے فلاح پانی ہے، اللہ کی محبت واپس رپلائی میں چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمیں ضروری کرنی ہے، ان کے ساتھ محبت کی اور ان کی اطاعت کرنی، پیروی کرنی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کتنے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کو جب کہا جاتا، جو کام کہا جاتا اس سے ایسے رکتے کہ ہمارے اندر وہ جذبے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا نفرت سے، تو انہوں نے کہا کہ کس وجہ سے میرے سے، یعنی کہ اس طرح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو انہوں نے جب پتہ لگا کہ یہ سونے کی انگوٹھی کی وجہ سے، کیونکہ مرد کے اوپر سونا حرام ہے دنیا میں، تو اس نے نا اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی کہ مجھے یعنی کہ ایسی انگوٹھی کی کوئی ضرورت نہیں جو میرے نبی کو پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی دور پھینک دی، غصے سے اس کو دور پھینک دیا۔ تو صحابہ کرام نے بعد میں کہا اٹھا لو، تمہاری بیوی کے کام آ جائے گی، تم نہ پہننا، لیکن کہیں اور کام آ جائے گی۔ تو انہوں نے اس انگوٹھی کو نہیں اٹھایا، کہتے ہیں جس کو میرے نبی نے پھینک دیا میں اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کی خلافت گزر گئی، پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو تب تک بھی وہ انگوٹھی وہیں پڑی رہی، وہ انگوٹھی کسی نے اٹھائی نہیں۔ اتنی تابع داری تھی۔ ہمارے یہاں پہ ہوتا تو دوسرے دن ہی نظر نہ آتی، یہاں پہ ہمارے مسجدوں سے جوتیاں اٹھائی جاتی ہیں، تو وہاں پہ سونے کی انگوٹھی ویسے کی ویسے پڑی رہی، تو اتنے سالوں تک بھی۔ تو ایک دفعہ ایسی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، خطبہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو ایک صحابی جو ہے جوتیوں میں کھڑے تھے، بھی آ رہے تھے، تو وہیں پہ بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ آگے آ جاؤ، تو وہ گھسٹتے ہوئے آگے آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے میں نے تمہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو تم وہیں پہ جوتیوں میں بیٹھ جائے، آگے آ کے تھوڑا سا بیٹھتے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آگے آ کے بیٹھو، آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ پھر کہا کہ آگے، پھر جب تمہیں میں نے کہا کہ آگے آ جاؤ تو تم گھسٹتے ہوئے کیوں آئے؟ کہا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اٹھ کے آگے آؤ، آپ نے کہا تھا آگے آ جاؤ، تو میں ایسے ہی آگے۔ اتنی وہ تابع داری کیا کرتے تھے، اتنی فرما برداری، اور ہمارے یہاں پر جو ہے ہمارے اندر ہم سنتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں انفارچونیٹلی، کہ ہمیں جو بات پتہ چل بھی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے سے منع کیا ہے، اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں۔ جی اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر تم پھر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا کافروں سے، یہ انکار کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، چاہے تم جتنے دعوے کرو۔ وہی کہ اور اس میں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ صرف محبت کرنا کافی نہیں، عمل کرنا مین ہے۔ عمل سے ہی پتہ چلتا ہے آپ کو کتنی محبت ہے۔ یقین کریں ہم دنیاوی اس میں بھی اگر ایک کوئی محبت کرتا رہے، لیکن عمل سے اس کے ظاہر نہ ہو، عمل سے اس کو نہیں ہمیں پتہ چل رہا کہ اس کی پیار محبت نہیں نظر آ رہا، وہ کوئی ہم کام کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہا، کوئی چیز ہم اس طرح سے، تو ہم نہیں مانیں گے اس کی محبت کو، ایسی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اب پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے ریلیشن میں بھی یہی ہے کہ ہم عمل کے بغیر کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، آل بولتے ہیں اولاد کو، اور آل عمران کو علی العالمین جہان والوں پر، ذریۃ بعضھا من بعض، اولاد تھے وہ بعض میں سے بعض کی، یعنی کہ وہ بعض میں سے بعض کی اولاد ہیں۔ اب جس طرح سے آگے آگے نسل در نسل چلتے رہے، کتنے انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے کتنے آئے، پھر یہ اس طرح سے آگے جو ہے کہہ رہے ہیں بعض میں سے بعض کی وہ اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جب کہا بیوی نے عمران کی بیوی نے جب کہا ربی اے میرے رب، انی نذرت بے شک میں نظر مانتی ہوں، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے بطن میں ہے، میرے رحم میں ہے، پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل منی بس تو قبول کر اس کو مجھ سے۔ اب یہ عمران کی بیوی کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ جو یعنی کہ مجھے ابھی اولاد ہونی ہے وہ میں تیرے لیے وقف کرتی ہوں، اولاد ابھی پیدا ہونے سے پہلے کہہ رہی ہیں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت ان رب انی وضعتها انثی، بس جب جنم دیا اس نے
قالت کہنے لگی ربی انی وضعتها انثى، اے میرے رب بے شک میں نے جنم دیا ہے لڑکی کو، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے یا زیادہ جانتا ہے، اعلم زیادہ کا صیغہ زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنم دیا، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہوتا لڑکا لڑکی کی طرح، وانی سمیتها مریم، اور میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم، وانی اعیذها، اور میں پناہ میں دیتی ہوں تیری اس کو، وذریتها، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ اب انہوں نے جب پہلے نظر مانی تھی کہ اے اللہ میں نا جو بھی بچہ میرے ہوگا نا میں اس کو تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، تو جب بیٹی ہوئی ان کا تو ذہن تھا کہ بیٹا ہوگا، جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے کہا بیٹی تو بیٹے کی طرح نہیں ہوتی کہ اب اس کو میں اللہ کے راستے میں وقف کروں گی، تو مسجد میں اللہ کے راستے میں تو وقف کرنا، اللہ کے گھر میں اس کو چھوڑنا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بچی کے 100 مسئلے ہوتے ہیں، بیٹیوں کے ہر دور میں مسئلے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو اگر ایک ٹائم پیریڈ کے بعد جب پیریڈز ہوں گے اس کو پھر مسجد میں نہیں رکھ سکتے، تو ایک یعنی کہ ایک لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی، لڑکے کو تو اگر وقف کیا تو وہ پھر ساری زندگی اللہ کے راستے میں اس کو چھوڑ دیا، لیکن لڑکی کی بھی حفاظت کے 100 ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہتر جانتے تھے کہ کیا اس نے کیا جنم دیا، اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ میں اب اس کو آپ کی یعنی کہ پناہ میں دیتی ہوں، شیطان کے شر سے میں اس کو اور اس کی اولاد کو پناہ دیتی ہوں۔ اب جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان اس کو نا ٹھوکا مارتا ہے تو وہ جو ہے روتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے نا، تو اس کا یہ آپ صلی نے فرمایا کہ شیطان اس کو جو ہے نا مارتا ہے ہلکا سا جو ہے نا، تو اس لیے بچہ روتا ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا ہوئے تو ان کو شیطان نے نہیں چھوا تھا، شیطان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو بچا لیا شیطان کے اس سے، اور پھر یہ کہ اس ٹائم پہ جو عورت دعا کرتی ہے اس کی قبول ہوتی ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، بس قبول کیا اس کو اس کے رب نے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے، اچھا قبول کرنا، بقبول حسن، اچھا قبول کرنا، وانبتها نباتا حسنا، اور پالا اس کو پالنا اچھا۔ اب یہ تھا کہ نارمل انسان کتنی دیر بعد ایک بچہ جا کے کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے، بیٹھنا شروع ہوتا ہے، کتنی آہستہ آہستہ پروسیس کے ساتھ، لیکن حضرت مریم علیہ السلام دنوں میں بڑی ہوتی تھی، ایک دن گزرتا تھا تو اتنی بڑی ہو گئی، بڑی جس طرح سے بڑھتی گئی نارمل نہیں بڑھتی تھی، جلدی ان کو جو ہے نا بڑی ہوئی، اور اس لیے یہاں پہ بھی دیکھیں نا امبتہا کا لفظ یوز کیا، یہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھیتی باڑی کے لیے یوز ہوتا ہے، نباتن آگے ہم نے پڑھا بالیاں ہوتی ہیں، سو اگتی ہیں اس میں سے بالیاں، اور اس طرح سے ہم نے یہ پڑھا نباتن کا لفظ کھیتی باڑی کے لیے، تو کھیتی اب کتنی جلدی کھیتی بڑھتی ہے، کھیتی کو بڑھنے میں کتنا اگلے دن دیکھیں تھوڑی سی اوپر ہوئی ہوتی ہے، اوپر تو اس لیے اس کو کیا ان کو پالا ہم نے پالنا اچھا۔ وکفلھا زکریا، اور کفالت کی اس کی زکریا نے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اور جب داخل ہوئے اس کے پاس زکریا علیہ السلام محراب میں، یعنی اس کے پاس گئے زکریا علیہ السلام محراب میں، محراب مسجد میں جو محراب تھا اب وقف کر دیا تھا نا اللہ کے راستے میں، وجد عندہا رزقا، اور پایا انہوں نے اس کے پاس رزق پھل پائے، قال کہا انہوں نے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم کہاں سے آئے گی تیرے پاس، اب کمرہ بند ہے، محراب تو بند ہے، اس کے اندر وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور پھل کھا رہی ہیں۔ جب انہوں نے جلدی سے دیکھا کہ ذرا میں ہوگی نا فکر کہ میں دیکھوں کہ جو ہے کیا بچی ایسے ہی ہو نہ ہو، بھوکی نہ ہو، جب دیکھا تو وہ پھل کھا رہی تھی، تو ان سے پوچھا کہ یعنی کہ کہاں سے آئے تمہارے پاس پھل، تو وہ کہتی ہیں قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو آپ ہی کی کرامت ہے خالو جان، آپ نبی ہیں تو آپ نے میری کفالت کا ذمہ اٹھایا، تو میں آپ ہی کی کرامت کی وجہ سے مجھے پھل مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی تو ہمارے جیسے ہوتے تو یہی کہتے کہ جو ہے نا آپ کی ہی وجہ سے مل رہے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ اب یہ نہیں کہا کہ مجھے تو دے دے، تو بڑی کرموں والی ہے، چل مجھے میں تیرے آگے اپنی دعا رکھتا ہوں۔ یہی یقین کرے اگر آج کے دور میں کوئی ایسا سین ہوا ہوتا، دونوں طرف یہی ہمارے سین ہونا تھا، ہم نے یا تو اس کو کرامت والا بنا لینا تھا یا ایک دوسرے کو کرامت والا بنا لینا تھا۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم تو بڑی ولی ہو، تم میرے لیے دعا کرو، یہ چلو دعا کرنا تو ٹھیک ہے کہ میرے لیے کوئی دعا کر دے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم میری حاجت کو پورا کر دو جو میری دعا ہے۔ انہوں نے وہیں پر کھڑے ہو کر اپنے رب سے دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، کہنے لگے اے میرے رب دے مجھے اپنی طرف سے پاک اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کو۔ اب یہ چیز کہ نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ دیکھیے کتنے خود بھی پتہ ہے کہ میں برا ہوں، اب اولاد کیسے ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، بس پکارا اس کو فرشتے نے اور وہ نماز کے لیے کھڑے تھے محراب میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے، یحییٰ کی نام بھی بتا دیا، اور یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پیدا ہونے سے پہلے بچے کا نام رکھنا بھی کوئی حرج نہیں ہے، پہلے بچے کا اگر نام سوچ لیا جائے تو اس میں بلکہ سوچ ہی لینا چاہیے، نہیں تو کیونکہ 7 دن کے اندر پھر لوگوں سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، سننا طریقہ ہے کہ 7ویں دن بچے کے نام رکھ دیں، تو جو ہے ہمارے
مہینہ مہینہ گزر جاتا بچے کا نام ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے بھی نہیں سوچا، جب پتہ ہے ایک چیز کا کہ بچے نے ہونا ہے پیدا، یا تو بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا، تو دونوں میں سے ایک ایک نام سوچ لینا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے یحییٰ کی مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمے کی، ایک کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یوز ہوا ہے، یعنی کہ ان کی تصدیق کرنے والا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، وسیدن اور سردار ہوگا، وحصوراً اور بچایا ہوا ہوگا، یعنی عورتوں سے بچایا ہوا ہوگا، ایسے شخص کو حصور کہتے ہیں ان کا، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی، ونبیا من الصالحین اور نبی ہوگا من الصالحین نیکوں میں سے۔ ان کو جو ہے یہ شہید کر دیا گیا تھا، پہلے 2 انبیاء کرام کو شہید کیا گیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، ان دونوں کو شہید کیا گیا تھا۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہنے لگے اے میرے رب کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کو، وامرأتی عاقر، اور بیوی میری بانجھ ہے۔ اب یہ دیکھیں پہلے یقین اللہ سے پتہ تھا کہ اللہ دے سکتا ہے، لیکن اب جب ہو جاتا ہے تو بندے کو یقین نہیں آتا نا، کہ اکثر ہوتا ہے ہماری کوئی دعا قبول ہو جائے، ہم خود نہیں یقین ہو رہا تھا یہ میرے ساتھ ہو گیا، میری دعا قبول ہو گئی ہے، بندہ اتنا وہ فیل کرتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، کہا فرشتے نے اسی طرح سے اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لي آیہ، کہنے لگے اے میرے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی، قال کہا آیتک، تیرے لیے نشانی ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، کہ ہرگز نہیں تو کلام کر سکے گا لوگوں سے 3 دن تک، الا رمزا سوائے اشارے کے، ان کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی 3 دن تک کے لیے روک دیا اور اشارے سے جو ہے ان کو بات کی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور ذکر کر اللہ تعالیٰ کا شام کے وقت اور صبح کے وقت، اور تسبیح بیان کر اس کی شام کے وقت اور صبح کے وقت، ذکر کر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح بیان کر اس کی شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب کہا فرشتے نے یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ اصطفاکی، بے شک چن لیا اللہ تعالیٰ نے تجھے، وطہرکی، اور پاک کر دیا ہے تجھے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور چن لیا ہے تجھے اس وقت کے تمام جہان کی عورتوں میں سے۔ اب اس وقت کی عورتوں میں سے چننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمام جہان کی عورتوں میں سے چننے کا کہا جائے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، امہات المومنین کی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس لیے یہی ہم کہیں گے کہ اس وقت کے دور کی عورتوں میں سے جو ہے ان کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم علیہ السلام فرما بردار ہو جا اپنے رب کے لیے۔ اب دیکھیں نا یہ اس کے سیگے آ رہے ہیں، واسجدی لربکی، مؤنث کے سیگے، کاف کے نیچے زیر، اسی نے سارا زیر کر دیا کہ یہ مؤنث کے سیگے ہیں، مؤنث ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ اے مریم علیہ السلام فرما بردار ہو جا اپنے رب کے لیے، واسجدی، اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ جماعت کے ساتھ، یعنی کہ وہ مسجد میں تھی تو مسجد میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا تھا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے غیب کا والا کہہ لیں کہ وہ دروازہ ہی آپ سے سلم پہ بند کر دیا، آپ سیدھا سیدھا یہ بتا کے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو وحی کرتے ہیں کہ آپ خود سے کچھ نہیں جانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں جانتے، جو اللہ نے بتایا وہ جانتے ہیں، اور اللہ نے ان کو بے پناہ علم دیا، ایک نارمل انسان سے کئی گنا بڑھ کے، بلکہ نارمل کا ہر انسان سے بڑھ کے ان کو علم دیا، لیکن تمام غیب کا علم ان کو نہیں دیا، جتنا اللہ نے چاہا اتنا دیا۔ اور اسی طرح سے آگے بھی میں پہلے اکثر بتاتی ہوں کہ اب دلوں کے حال اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کھولے، اب اللہ تو جانتا ہے اس ٹائم آپ کے دل پہ، سب کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے، یہ میرا رب تو جانتا ہے، نبی نہیں جانتے۔ ہمارا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس باتوں کو نہیں جانتے جو ہمارے دلوں کے اندر اس وقت گزر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے ہر ایک سے، تو پھر اگر وہ غیب جانتے ہوتے مکمل تو پھر وہ یہ بھی جانتے ہوتے، تو اس لیے یہ ہم نہیں عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب تمام جانتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور نہیں تھے آپ اس وقت حاضر جب ڈال رہے تھے وہ کلمے کہ کون کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی۔ اب مریم علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں وقف کیا تو کسی کو کفیل بھی تو بنانا تھا نا، کیونکہ گھر میں تو انہوں نے نہیں رہنا تھا نا، تو زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے مریم علیہ السلام کے، تو پھر سب نے کلمے ڈالی جو چاہتے تھے کہ ہم کفیل بنیں، تو کلمے دریا کے اندر ڈالی تو حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم الٹی چلنا شروع ہو گئی، باقی سب کی سیدھی تو ان کی الٹی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا کہ یہی ان کی کفالت کریں گے، اور وہ نبی بھی تھے۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہیں تھے آپ اس وقت حاضر جب وہ جھگڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے آپس میں کہ ہم کریں گے کفالت، ہم کریں گے سارے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ،
جب کہا فرشتے نے اے مریم علیہ السلام بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے ایک کلمے کی اپنی طرف سے. اب یہ آ گیا نا کلمے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی. اب یہ ایک کلمے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں. اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، نام اس کا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، عیسیٰ بیٹا مریم کا. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، بہت مرتبے والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور وہ مقربین میں سے ہوگا، قریبی لوگوں میں سے ہوگا اللہ کے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے گود میں اور ادیڑ عمر میں، من الصالحین نیکوں میں سے. اب یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں کلام کیا تھا لوگوں سے. جب حضرت مریم علیہ السلام بیٹا لے کر آئیں تو لوگوں نے کہا کہ ان کو یعنی کہ برا گمان کرنے لگ پڑے ان کے بارے میں کہ تمہارے تو یعنی کہ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تو تم یہ بچہ کہاں سے لے آئے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی طرف اشارہ کیا بچے کی طرف کہ یہ بتائے گا. انہوں نے کہا یہ کیسے بتا سکتا ہے، یہ تو بالکل چھوٹا ہے ابھی. تو پھر بولے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنی ماں کی طرف بھیجا گیا ہوں، پیدا کیا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں. یہ سارا انہوں نے پھر بولا. اور حالانکہ بچے نہیں بولتے گود میں بولے، اور ادیڑ عمر میں اس لیے کہ وہ ادیڑ عمر میں اٹھا لیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف 33 سال کی عمر میں. تو اب 33 سال ہی جنتیوں کی عمر ہوگی. جنتی لوگوں کی جب ہم جائیں گے، چاہے وہ بچہ ہو کے فوت ہوا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو کے فوت ہوا ہے، وہ 33 سال کا کر دیا جائے گا. سب وہاں پر 33 سال کے جوان ہوں گے. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہنے لگی اے میرے رب کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، کہنے لگی اسی طرح اللہ تعالیٰ، کہنے لگا فرشتہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اب یہ دیکھیں پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہی ہم نے کل والے لیکچر میں پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا کہ وہ پیدا کرتا ہے مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو، وہ کچھ بھی بنانے پہ قادر ہے. اور پھر پہلے ہی اللہ نے کہا کہ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ ساری پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے ہاتھ میں خیر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کیا ان کے اوپر اس ٹائم گزر رہی ہوگی جب وہ پیریڈ پورا پروسیس ہوتا ہے ایک بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کا پیریڈ، وہ چلی گئی دور دراز اور کہتی تھی کاش کہ میں بھولی بصری ہو جاتی، کاش اس سے پہلے ہی میں جو ہے نا یعنی کہ بھولی بصری ہو جاتی، مجھے ذہن نہ میرا کام کرتا تو مجھے اس طرح کا یعنی کہ ایک دیکھیں نا، ایک ابھی امیجن کریں ایک بچی کتنا بڑا اس کے اوپر وہ ہوتا ہے، اس کے لیے کبھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، اس نے کچھ برا کچھ کیا بھی نہیں، اور اس کو کہہ دیا جائے کہ تمہارے پاس بچہ ہونے والا ہے. تو ایک اس کا کیا وہ تو سوچ کے وہ ہو جائے. ان کو پھر انہوں نے کہا کہ تیرا تو باپ اس طرح کا نہیں تھا، تیرا خاندان اس طرح کا نہیں تھا، تم کس کے اوپر چلے گی. اس طرح سے لوگوں نے باتیں کی. تو اتنی یعنی کہ ایک ذلت والا ٹائم تھا ان کے اوپر، لیکن اللہ نے کیا کیا آنے والی قیامت تک یعنی کہ زندگی تک ان کے لیے ایک ان کو کیا بنا دیا کہ کسی بھی نبی کا نام اس کے ماں کے نام کے ساتھ نہیں لیا جاتا. واحد نبی ہے جن کا نام ان کی والدہ کے ساتھ لیا جاتا ہے. تو اتنی بڑی اللہ نے بلیسنگ کر دی. وہی کہ اگر آپ بلا وجہ کسی کے سامنے بدنام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نام پیدا کر کے، خیر کا نام پیدا کر کے آپ کو دنیا سے لے کے جاتے ہیں. جی اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کیا کہا کہنے لگے فرشتہ کہ اسی طرح سے وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا بس اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اسے سکھائے گا یعنی اس بچے کو وہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور رسول ہوگا وہ بنی اسرائیل کی طرف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی اپنے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے من الطین، مٹی سے، کہیئۃ، کئی پرندے کی طرح یعنی کہ پرندے کی طرح کا میں بنا دیتا ہوں مٹی سے. فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، بس میں پھونکتا ہوں اس میں، بس ہو جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے. کہ وہ اڑتا ہوا پرندہ، پہلے میں شکل بناتا ہوں پرندے کی اور وہ پھر پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ نہیں کہا کہ میری کوئی کرامت ہے، میری وجہ سے ہو جاتا ہے، میں کر لیتا ہوں، انسان بھی بنا لیتا ہوں، میں یہ پرندے بھی بنا لیتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے بن جاتا ہے. تو اسی لیے ہم بھی کوئی بھی کام کریں، اللہ نے ہمیں کوئی بھی ایبلٹی دی ہے، اگر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کوئی اللہ تعالیٰ نے خوبی ہمارے اندر رکھی ہے، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میری خوبی ہے، میں یہ کر لیتا ہوں. تمام چیزیں اللہ کی طرف موڑے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی چنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ رکھی ہے تو میں یہ کر رہا ہوں. اگر مجھے یہ اللہ نے دیا ہے، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ میں اس کو کر سکوں، ہماری کوئی اختیار میں نہیں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اندھے کو، پیدائشی اندھے کو اور کوڑ کی مرض، ابرسا کہتے ہیں کوڑ کو ٹھیک کرتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور زندہ کو اور زندہ کرتا ہوں مردہ کو اللہ کے حکم سے. اب یہاں پہ انہوں نے ان کے خالو کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کے کزن تھے، وہ بھی جوانی میں فوت ہو گئے تھے، شہید کر دیے گئے تھے. تو یہ وہاں پر ان کے پاس گئے اور جا کے ان کی قبر کے پاس انہوں نے ملنے کا دل کیا ان سے. تو ان کو اٹھایا، یہ حکم کرتے تھے قبر سے مردوں کو اٹھا لیتے تھے نا اللہ کے حکم سے. تو پھر انہوں نے جو ہے اٹھایا تو ان کی نا گاڑی سفید ہو گئی.
بال جو ہے سفید ہوئے تھے. کہتے جب تمہیں ہم نے دفنایا تھا تب تو تمہارے کالے بال تھے, تم ابھی جوان تھے, تو یہ سفید کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ جب تم نے مجھے اٹھایا مجھے لگا کہ قیامت کا دن آ گیا, مجھے لگا کہ اللہ نے اٹھا لیا, تو اس کا خوف اتنا تھا کہ وہ ایک دم میرے بال جو ہے سفید ہو گئے. تو اتنی سختی کا وہ دن ہوگا کہ ان کو ایسے لگا کہ مجھے, حالانکہ وہ نبی تھے. اب آگے دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہوگا. نبی کا یہ ان کا وحشت کا عالم تھا. ایک کتنی صدی لگتی ہے, کتنے سال لگتے ہیں سفید ایک کالے بال کو سفید ہونے میں, تو وہ جوانی سے ایک دم بڑھاپے میں لگنا شروع ہو گئے. جی وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ, اور میں خبر کرتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو, فی بیوتکم اپنے گھروں میں. ان فی ذلک لآیۃ, بے شک یہ نشانیاں ہیں, لکم تمہارے لیے, ایک نشانی ہے اس میں تمہارے لیے, ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم مومن. اب اس کے اندر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزے بیان کیے گئے ہیں. اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا کیا معجزے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.